اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ذوالحجہ کے پہلے 10 دن ابھی چل رہے ہیں۔ آج 5ویں تاریخ ہے اور اللہ تعالیٰ نے ان 10 دنوں میں جو فضیلتیں رکھی ہیں ان کا کچھ بیان میں نے پچھلے جمعہ میں کیا تھا، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ حدیث میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد مروی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو کسی بھی دن میں اپنی عبادت کرنا اتنا زیادہ محبوب نہیں ہے جتنا ان 10 دنوں میں۔ ہر قسم کی عبادت کی فضیلت ان 10 دنوں میں بڑھ جاتی ہے۔ خاص طور پر دن میں روزہ رکھنا، رات کے وقت میں جتنا ہو سکے اللہ تعالیٰ کے حضور حاضر ہو کر نمازیں پڑھنا، صدقہ خیرات کرنا، اور حدیث میں تحلیل اور تکبیر کے الفاظ بھی آئے ہیں کہ لا الہ الا اللہ کا کثرت سے پڑھنا، اللہ اکبر کا کثرت سے پڑھنا۔ اور جیسے شاید میں نے پچھلے جمعہ بھی عرض کیا تھا کہ ان دنوں میں آدمی کو چاہیے کہ یہ جو تکبیر ہے، تکبیر تشریق جس کو کہتے ہیں، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد، اس کا کثرت سے ورد کرے، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے، اور اگر بلند آواز سے بھی کرے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ بازاروں میں جاتے ہوئے بھی، گھروں میں داخل ہوتے ہوئے بھی، گھروں سے باہر نکلتے ہوئے بھی اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد، یہ اللہ تعالیٰ کی کبریائی بیان کرنے کے دن ہے۔ لیکن 9 ذوالحجہ سے پہلے یہ تکبیر بہتر تو ہے کہ یہ آدمی پڑھتا رہے، واجب نہیں، لیکن 9 تاریخ سے عرفے کا جو دن 9 تاریخ ہے، اس کی فجر سے لے کر اور 13 ذوالحجہ کی عصر تک ہر نماز کے بعد بلند آواز سے یہ تکبیر پڑھنا واجب ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد، اور اس کو بلند آواز سے پڑھنا ہی ضروری ہے۔ چنانچہ مسجد کے اندر جب یہ تکبیرات تشریق کا وقت آئے تو سب کو بلند آواز سے پڑھنا چاہیے، یہاں تک کہ مسجد گونج اٹھے تکبیرات سے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان 10 دنوں میں سے ہر ایک دن کی فضیلت رکھی ہے۔ ابھی آج ہمارے ہاں 5 تاریخ ہے، سعودی عرب میں 6 ہوگی، اور پرسوں اتوار کے دن وہ وہاں سے حج کے ارکان شروع ہو جائیں گے۔ مینا میں لوگ جا کے مقیم ہوں گے، اور 9 تاریخ کو، جو ہمارے ہاں 8 تاریخ ہوگی، ہمارے ہاں جہاں 8 تاریخ ہوگی اور وہاں 9 ہوگی، تو سب لوگ سارے حجاج عرفات میں جمع ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے عرفے کے دن کو ان 10 دنوں میں سب سے زیادہ فضیلت دی۔ عرفے کا دن 9 ذوالحجہ، وہ سب سے زیادہ فضیلت کا دن ہے۔ جیسے میں نے پچھلے
بیان میں عرض کیا تھا کہ 10 دن جو گزر یہ 10 دنوں سے مراد 9 دن ہیں، ان 9 دنوں میں سے ہر ایک دن ایک روزے کا ثواب 1 سال کے روزے کے برابر ہوتا ہے۔ اور عرفے کے دن اگر کوئی شخص روزہ رکھے تو اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد مروی ہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید ہے کہ ایک عرفے کا روزہ 1 سال پہلے کے اور 1 سال بعد کے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ یہ بات میں پہلے بھی کئی مرتبہ کہہ چکا ہوں کہ یہ جو حدیثوں میں آتا ہے کہ گناہ فلاں عمل سے گناہ معاف ہو جائیں گے، فلاں عمل سے گناہ معاف ہو جائیں گے، تو اس سے مراد صغیرہ گناہ ہوتے ہیں، چھوٹے گناہ۔ جو کبیرہ گناہ ہوتے ہیں وہ بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتے، اور جن گناہوں کا تعلق بندوں کے حقوق سے ہوتا ہے، کسی بندے کو کوئی نقصان پہنچا دیا، اس کو کوئی تکلیف پہنچا دی، اس کا کوئی مالی حق ضبط کر لیا، یہاں تک کہ اس کی غیبت کر دی اور اس کے اوپر بہتان لگا دیا، یہ گناہ کسی بھی عمل سے معاف نہیں ہوتے، بلکہ انسانوں سے جب تک معافی نہ مانگی جائے، جن کا حق طلب کیا جائے، اس وقت تک معاف نہیں ہوتے۔ لیکن چھوٹے موٹے گناہ جو ہم کرتے رہتے ہیں ان کے لیے یہ کفارہ بن جاتا ہے 1 سال پہلے کے گناہوں کا اور 1 سال بعد کے گناہوں کا عرفے کے دن کا روزہ۔ یہاں ایک بات کی وضاحت بہت ضروری ہے جو آج کل بکثرت لوگوں کے دلوں میں پیدا ہوتی ہے کہ 9 ذی الحجہ کو یوم عرفہ کہا جاتا ہے، اور اس لیے کہا جاتا ہے کہ 9 ذی الحجہ کی تاریخ میں حجاج جو حج کرنے کے لیے گئے ہوئے ہیں وہ میدان عرفات میں جمع ہوتے ہیں اور وہاں پر وقوف کرتے ہیں، کھڑے ہو کر ذکر، تسبیح، دعا اس میں مشغول ہوتے ہیں۔ تو میدان عرفات میں اس وقت چونکہ لوگ جمع ہوتے ہیں، لہذا اس دن کا نام یوم عرفہ رکھ دیا گیا، یوم عرفہ کا نام۔ اب بعض حضرات کے دل میں یہ خیال ہوتا ہے کہ پھر تو یوم عرفہ اور اس کی تمام فضیلتیں اس دن ہونی چاہیے جس دن حجاج وہاں عرفات میں مقیم ہیں، لہذا عرفے کا روزہ بھی اس دن رکھنا چاہیے جس دن حجاج عرفات میں وقوف کر رہے ہیں۔ اب ہمارے ہاں وہ دن ابھی 9 ذی الحجہ سے پہلے آتا، ہمارے ہاں 8 ذی الحجہ ہوگی اور سعودی عرب میں 9 ذی الحجہ ہوگی۔ چنانچہ حجاج جو ہے عرفات کے اندر ان کا جو وقوف ہوگا وہ 9 ذی الحجہ کو ہوگا، اور وہ ہمارے ہاں 8 ذی الحجہ ہوگی۔ تو بعض حضرات سمجھتے ہیں کہ یہ یوم عرفہ کے روزے کی جو فضیلت ہے یہ اس دن ہوگی جس دن حاجی عرفات میں جمع ہو رہے ہیں، اور وہ ہمارے لحاظ سے 8 ذی الحجہ ہوگی۔ تو اس وجہ سے وہ سمجھتے ہیں کہ اس دن کی روزے کی جو فضیلت ہے وہ وقوف عرفات کے ساتھ منسلک ہے، اس کے ساتھ نتھی ہے، اور جب وہاں جمع ہوں گے تو اس وقت ہم روزہ رکھیں گے تو عرفے کی روزے کی فضیلت ہوگی۔ اس میں یہ بات تو میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ ان 9 دنوں میں سے کسی دن بھی روزہ رکھے تو آدمی فضیلت ہے اس کی 1 سال کے روزے کے برابر، لیکن یوم عرفہ کی جو فضیلت ہے وہ 9 ذی الحجہ کی وجہ سے ہے، 9 تاریخ کی وجہ سے۔ یہ نہیں کہ جس دن عرفات میں حجاج
حقیقتاً جمع ہے، وہ دن ہمارے لحاظ سے یوم عرفہ ہو، یہ بات صحیح نہیں ہے، بلکہ اصل فضیلت ہے 9 ذو الحجہ کے دن میں روزہ رکھنے کی۔ اب تاریخیں چاند کے حساب سے مختلف جگہوں پر بدلتی رہتی ہیں، جہاں چاند نظر آ گیا پہلے، وہاں ذو الحجہ پہلے شروع ہو گیا۔ عام طور سے سعودی عرب میں ایسا ہی ہوتا ہے کہ چاند پہلے نظر آ جاتا ہے تو ان کا ایک دن، عید بھی ایک دن پہلے ہوتی ہے، رمضان بھی ایک دن پہلے شروع ہوتا ہے، اکثر و بیشتر، الا ماشاء اللہ۔ تو اب ہم مکلف ہیں اس بات کے کہ ہم اپنی رویت کے حساب سے، جس دن ہمیں جو چاند نظر آیا اس کے حساب سے جو ہماری تاریخ چل رہی ہے، اس میں جب 9 ذو الحجہ کا دن آئے گا تو ہمیں وہ ہمارے لحاظ سے وہ دن ہوگا عرفے کا دن، اور جب ہمارے لحاظ سے وہ عرفے کا دن ہوگا، نام ہو اس کا نام عرفہ، نام یوم عرفہ رکھ دیں گے، 9 ذو الحجہ اصل مقصود ہے، تو 9 ذو الحجہ ہمارے ہاں جس دن واقع ہوگی اس دن کا روزے کا وہی حکم ہوگا انشاءاللہ جو عرفات یوم عرفہ کے روزے کا حکم ہوتا ہے، اس کی جو فضیلت ہے وہ اس دن حاصل ہوگی۔ اس کو سمجھنے کے لیے یہ جو بعض لوگ کہتے ہیں نا کہ عرفے کی فضیلت، یوم عرفہ کی فضیلت، یعنی اس کے روزے کی فضیلت وہ عرفات میں وقوف کی وجہ سے ہے، اور جب ہمارے ہاں وقوف عرفات اس دن نہیں ہو رہا، پہلے ہو چکا ہے، تو پھر پہلے رکھنا چاہیے، بعد میں نہیں۔ یہ بات اس لیے درست نہیں ہے کہ میں نے جیسے عرض کیا فضیلت 9 ذو الحجہ کی وجہ سے ہے، عرفات کے وقوف کی وجہ سے نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو حاجی ہے اور عرفات کا میں وقوف کر رہا ہے، اس کو تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھنے سے منع کیا۔ یہ فرمایا تھا کہ حجاج یوم عرفہ میں، عرفات کے دن میں روزہ نہ رکھے تو بہتر ہے، اور خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بتانے کے لیے حدیث میں آتا ہے کہ آپ اونٹنی پر سوار تھے اور لوگ سب ارد گرد لاکھوں کا مجمع تھا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت ام ہانی نے ایک گلاس میں دودھ یا پانی بھیجا، کیونکہ یہ مسئلہ چل رہا تھا صحابہ کرام کے درمیان کہ آیا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم آج کے دن روزے سے ہیں یا نہیں، آپ نے روزہ رکھا ہے یا نہیں رکھا۔ تو حضرت ام ہانی نے یا کسی اور خاتون میں، میرا حافظہ کمزور ہو گیا ہے، مجھے نام بعض اوقات ناموں میں اشتباہ ہو جاتا ہے، انہوں نے ایک گلاس میں، پیالے میں یا گلاس میں پانی یا دودھ بھیجا۔ آپ اونٹنی پر تشریف فرما تھے، تو آپ نے وہ پیالہ یا گلاس لے کر سب کے سامنے پیا، یہ بتانے کے لیے کہ میرا روزہ نہیں ہے۔ تو جو حاجی ہوتے ہیں ان کے لیے روزہ رکھنا کوئی فضیلت کی چیز نہیں، کیوں؟ اس لیے کہ وہاں وہ ان کی اصل عبادت اس دن وقوف ہے، اور روزے کی حالت میں نشاط کے ساتھ اور حاضر دماغی کے ساتھ وہ وقوف کی عبادتیں انجام نہیں دے سکتے، اس واسطے ان کو منع کیا گیا، الا یہ کہ کوئی بہت طاقتور آدمی ہو جو روزہ رکھ کر بھی وقوف کا حق ادا کر سکے، تو اس کو ناجائز بھی نہیں ہے کر سکتے، لیکن افضل یہ ہے کہ روزہ نہ رکھے اس دن۔
تو معلوم ہوا کہ روزے کا وقوف عرفات سے کوئی تعلق نہیں ہے. وقوف عرفات کا تعلق جو ہے وہ روزے کا تعلق 9 ذی الحجہ کی تاریخ سے. تو اب 9 ذی الحجہ کی تاریخ جس جگہ جب آئے گی انشاءاللہ روزہ اس دن کا کی فضیلت روزے کی حاصل ہوگی.